کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، کہ آپ لوگوں کی گواہ ہیں، لوگوں پر آپ کو ہم گواہ بنا کر بھیج رہے ہیں کہ آپ گواہی دیں گے ان کے ایمان کی، ان کے عمل کی، ان کے تقوی کی، ان کی پرہیزگاری کی گواہی ہم آپ کو دیں گے۔ آپ مبشر ہیں، لوگوں کو آپ خوشخبری سنانے والے ہیں کہ اگر تم اچھا عمل کرو گے، صحیح راستے پر رہو گے، اللہ کی وحدانیت پر چلنے والے رہو گے تو یقیناً تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے، قبر کی سختیوں سے آپ کو ڈرانے والے ہیں۔ جو ان کی عمل کی برائیاں ان کو حاصل ہو سکتی ہیں، خراب راستے پر جانے سے جو تکلیفیں انہیں حاصل ہو سکتی ہیں، وہ تکلیفیں آپ ان کو سمجھانے والے ہیں کہ یہ راستہ خراب ہے، یہاں پر جاؤ۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سراجا منیرا بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ایسا روشن چراغ ہیں کہ جو آپ سے جڑ جاتا ہے اسے روشنی حاصل ہو جاتی ہے، جو آپ سے منسلک ہو جاتا ہے اسے روشنی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے قلوب کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔ برادران عزیز، اللہ نے بار بار حضور پاک کی آمد کا ذکر کیا، اس انداز میں کیا کہ کہیں حضور کے لیے رحمت کی صفت بیان کی، کہیں حضور کے لیے مبشر کی صفت بیان کی، کہیں یہ اعلان فرما دیا اے مومنو تم پر اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ جب ہمیں بتا رہا ہے کہ تم پر احسان کیا اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی۔ اللہ کی نعمت ہمارے پاس تشریف لائی ہے، تبھی تو اللہ نے اعلان کیا کہ مومنین تم پر اللہ کا احسان ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یوں تو اللہ کے احسانات سے ہم گھرے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم اس کا شمار تک نہیں کر سکتے ہو۔ کبھی فرماتا ہے نبی ای اعلیٰ ربکما تکذبان کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے، چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے، کہ جو ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ نہیں ہم اللہ کی نعمتوں سے دور ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کسی نعمت پر اللہ نے اپنا احسان نہیں جتایا، بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، زمین و آسمان کا ذکر اللہ نے فرما دیا، چرند و پرند کا ذکر اللہ نے فرما دیا، مویشیوں کی رہائش آپ کے لیے مہیا کرنے کا ذکر اللہ نے فرما دیا، آپ کے لیے صحت، رزق، برکت، ہر ایک چیز کی عطا کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ لیکن انہی نعمتوں پر اللہ نے کبھی اپنا احسان نہیں جتایا، بلکہ جب چاہا کہ احسان جتائے، مومنین کو بتائیں کہ اے مومنوں اللہ کا کتنا بڑا احسان تم پر ہے، تو اس نعمت عظمیٰ کا انتخاب فرمایا۔ تو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر، تمام نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے تو وہ حضور پاک کی آمد ہے، حضور پاک کی نسبت ہے، حضور پاک کا اس امت میں تشریف لانا ہے، حضور پاک کی نسبت کا اس امت کو حاصل ہونا ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ تمام جو دیگر نعمتیں ہیں ان کا تعلق ایک جگہ جا کر ختم ہوا، چاہے کوئی بھی رشتہ آپ دیکھ لیجیے، کوئی بھی نعمت آپ دیکھ لیجیے، کسی بھی قسم کے مان و متاع کا تعلق آپ دیکھ لیجیے کہ اس کا کہیں نہ کہیں ایک حد ہے جہاں جا کر وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ کچھ نہ ہو تو آدمی کی موت کے ساتھ یہ تمام رشتے، تمام ناطے، تمام نعمتیں، تمام جو کچھ اس نے سرمایہ جمع کیا ہوا ہے، جو کچھ گھر اس نے بنایا ہوا ہے، جو کچھ تجارت اس نے کھڑی کی ہوئی ہے، ساری چیزیں یہیں چھوٹ جاتی ہیں۔ لیکن حضور پاک کی نسبت، حضور پاک کی اس نسبت کا اثر خبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن قبر میں لٹایا جائے گا تو اللہ کے دو فرشتے وہاں حاضر ہوں گے. دو فرشتے وہاں آ جائیں گے، ایک منکر ہے ایک نکیر. آ کر اس بندے کو اٹھائیں گے، اس کے 3 سوال پوچھے جائیں. ایک سوال ہوگا من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. جب پہلے سوال کا جواب دے گا تو اس کا سوال پوچھا جائے گا ما دینک، کہ تمہارا دین کیا ہے. جب دوسرا سوال کا جواب دیا جائے گا تو تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوے کو دکھایا جائے گا، آپ کے چہرے انور کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ کہ تم دنیا میں اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا فکر رکھتے تھے، ان سے تمہارا تعلق کیا تھا. تو جو حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ کہے گا یہ میرے آقا ہے، یہ میرے سردار ہیں، یہ میرے سرکار ہیں کہ جن کی نبوت کو میں نے اقرار کیا، جن کی رسالت کا میں نے اقرار کیا، جن کے راستے پر میں چلتا رہا زندگی بھر، جن کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور انہی کے راستے انہی کے طریقے پر چل کر میں یہاں تک پہنچا ہوں. جب حضور پاک کی تصدیق کرے گا تو پھر فرشتے کہیں گے یہ جہنم کا گڑھا ہے، دیکھو تمہارے لیے تیار تھا لیکن تم اب کامیابی کی طرف پہنچے، تم کامیاب ہو چکے ہو، تمہارے لیے جنت کا راستہ کھول دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور تمہیں کہا جائے گا نم کا نمتی روس کہ اب تم یہاں آرام کرو. برادران عزیز، تو جہاں سب نعمتیں، سب تعلق ختم ہو گئے، وہاں کوئی تعلق چل رہا ہے تو حضور پاک کا تعلق چل رہا ہے، وہاں تعلق چل رہا ہے تو اللہ اس کے رسول کا تعلق چل رہا ہے. اور وہاں سے اٹھ کر تیسرا جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ مرحلہ حشر کا ہے کہ حشر کے میدان میں ہم جانتے ہیں کہ حشر کے میدان کی کیفیت احادیث کریمہ میں بیان کی گئی کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، والد بیٹے کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے کے قابل نہ رہے گا، کیونکہ رب کا جلال اور وہاں کی ہولناکیاں اور اپنی آخرت اور اپنے فیصلے کے جو ڈر ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. کسی کو پتہ نہ ہوگا کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ رب کیا کرنے والا ہے، کون سا عمل میرا ہے جو قبول ہونے والا ہے، کون سی خطا میری ہے جس پر میری گرفت ہو سکتی ہے، مجھے اندازہ نہیں. ہر شخص ڈرتا رہے گا، رب کا خوف چھایا ہوا ہوگا. اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سارے لوگ، ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. ان سے کہے گی اے آدم آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، انبیاء میں سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیجیے تاکہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے جلال سے ہم بچ جائیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی ربی. آج مجھے بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ نے مجھے بھی کوئی اجازت نہ دی. میرا نفس تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، نوح کے پاس چلے جاؤ. لوگ ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی. صحیح بخاری ہمیں بتا رہی ہے، حدیث کے الفاظ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس ساری مخلوق جا رہی ہے. وہاں پر حضرت نوح بھی یہی جواب دیتے ہیں. حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں، سارے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں. ساری کی ساری مخلوقات جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، آپ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، آپ کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، آپ ہماری سفارش کیجیے. وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آج میرا نفس تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اور وہ کہیں گے کہ تم حبیب اللہ کے پاس چلے جاؤ، محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، شاید کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے. اور ساری مخلوقات مل کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور حضور پاک سے عرض کرے گی یا رسول اللہ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے.
لیے، اور جہاں سب کے پاس ان کو کچھ نہ ملا، جب وہ حضور پاک کے پاس حاضر ہوں گے تو حضور پاک فرمائیں گے ہاں یقیناً اللہ نے یہ حق مجھے دیا ہے، اور اللہ کے سامنے آپ سرتنیت ہوں گے اور ایسی ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد بیان کریں گے اس سے پہلے کسی نے بیان نہ کی ہوگی۔ رب ذوالجلال کی توجہ اپنے حبیب پاک کی طرف ہوگی اور اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب اپنے چہرے کو اٹھا لیجیے۔ برادران عزیز کو میں عرض کر رہا تھا کہ معاملہ یہ ہوگا کہ حشر کے میدان میں جب ساری مخلوقات حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور اپنے معاملے کے لیے پریشان ہوگی، حضور پاک فرمائے گی کہ الیوم آج کا دن اللہ نے مجھے یہ اختیار کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے ایسے نذرانوں کو پیش کریں گے کہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، فرمائے گا اے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں، مانگیے مجھ سے کیا مانگتے ہیں، مانگیے مجھ سے کیا مانگتے ہیں۔ حضور پاک عرض کریں گے امتی امتی، پروردگار میرے امتیوں کو معاف، میرے امت کے گناہگاروں کو معاف کرنا۔ برادران علی صحیح بخاری کی یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ تعلق جو حضور پاک سے ہمارا ہے یہ حشر تک کا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے شفاعت کا جو حق دیا جائے گا مجھے دیا جائے گا، اور سب سے پہلے کسی کی شفاعت قبول ہوگی تو میری شفاعت ہوگی۔ برادران عزیز تو یہ تعلق، یہ رشتہ جو حضور پاک سے ہمارا قائم ہے یہ اٹوٹ اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کا اثر ہمیں اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے، اللہ کی رضا عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اے مومنوں جب ہمارے حبیب تمہارے درمیان تشریف لائے تو یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے کہ حضور پاک ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اور حضور پاک کی آمد کے ساتھ یہ بھی بیان اللہ فرما رہا ہے کہ کس مقصد کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم نے ابھی سنا کہ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے، محبت جو حضور پاک سے ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہارے رشتے دار، تمہارے گھر والے، تمہارا گھردار، ہر ایک چیز جو تم نے جمع کر رکھی ہے اس سے زیادہ بہتر، زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور حضور پاک کی آمد کا ذکر کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ کس مقصد کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں تاکہ اللہ کی آیات کو تمہیں سنائے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی نشانیاں تم کو سناتے ہیں، اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ تم اللہ کو تلاش کرو اس کی نشانی، اللہ کو تلاش کرو اس کی نشانیوں میں کہ کیسے اس کی قدرت کے نمونے ہیں، کہ سورج کا نکلنا کیسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، جب آپ رب کی تلاش میں نکلے، جب آپ کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ جو بتوں کا معاملہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، تو آپ نے نکل کر کہا کہ میرا رب کون ہے، رب کی تلاش، کہ رب کون ہے، رب کون ہے۔ آپ نے دیکھا چاند کو، چاند پر نظر پڑی کہ بڑا روشن ہے، آپ کو خیال آیا شاید یہ میرا رب، لیکن جب آپ نے اس کو ڈوبتا ہوا دیکھا، بادل کو اس کے سامنے چھاتا ہوا دیکھا، تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ رب تو وہ ہے جو سب پر غالب ہوتا ہے، رب پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے سورج کی طرف توجہ ڈالی کہ غور سے دیکھا کہ سورج ہے، زیادہ بڑا ہے، زیادہ روشن ہے اور زیادہ چمکدار ہے،
شاید یہ میرا رب ہوگا. آپ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جب سورج ڈوبا تو آپ نے کہا کہ میرا رب ڈوب نہیں سکتا. میرا رب وہ ہے کہ جس کی شان ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. نہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے, نہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے, نہ ستارے میرا رب ہو سکتے ہیں. میرا رب وہ ہے جس نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے, چاند کو بھی پیدا کیا ہے, ستاروں کو بھی پیدا کیا ہے. اس کی چمک دینے والی ذات میرا رب ہے. برادران عزیز, تو نمرود کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. جب آپ کو پکڑا گیا, بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا, اور بادشاہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. لوگ اس کی پرستش کیا کرتے تھے, لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کیا کرتا تھا, کرایا کرتا تھا. جب آپ کے سامنے تشریف لے گئے, بادشاہ کے میدان دربار میں آپ گئے, تو اس نے کہا کہ تم کہتے ہو تمہارا رب الگ ہے, میں یہاں خدا نعوذ باللہ بیٹھا ہوں, میں سب کا رب ہوں, بتاؤ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, جو لوگوں کو حیات دیتا ہے. زندگی دینے والا میرا رب ہے, موت دینے والا میرا رب ہے. برادران عزیز, جب یہ سب یہ آپ نے فرمایا تو اس نے کہا ایسا سوچ کی کوتاہی, سمجھ کی تنگی, فکر کی کمزوری, اس نے حقیقت مزاج کو نہیں سمجھا. حقیقت کو نہ سمجھتا ہوا اعلان کیا کہ ایک شخص جسے موت کی سزا ہوئی تھی, موت کی سزا جس کو دے دی گئی تھی, اسے بلایا اور کہا کہ دیکھو جا تو آزاد ہے. اور ایک جو معصوم تھا اسے بلا کر قتل کر دیا, اور کہنے لگا دیکھو یہ مرنے والا تھا, میں نے زندگی دے دی, اور یہ جو زندہ تھا انوسنٹ تھا, معصوم تھا, میں نے موت دی. میں بھی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کوتاہی کو سمجھ گئے, کمزوری کو سمجھ گئے, فکر کی جو تنگی تھی اس کو جان گئے, اور کہا ایسی مثال دینی پڑے گی تو اس کے موٹے بھیجے میں سمجھ میں آئے. آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال, مشرق سے ڈبا. یہ سننا تھا کہ احساس ہو گیا کہ کس طرح لے جا. قدرت خدا کو سمجھنے کے لیے اس کی آیات کو, اس کی نشانیوں میں غور کرنا ضروری ہے. برادران عزیز, آج پشتوں سے پشتیں گزر گئی ہے, لاکھوں پیڑھیاں گزر گئی, انسانیت چل رہی ہے, گزر رہی ہے, چلتی چلی جا رہی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام زندگی جو چل رہی ہے اسی انداز میں چل رہی ہے, نظام کائنات جو چل رہا ہے اسی انداز میں چل رہا ہے. اور آج جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز چل رہی ہے, اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو بغیر فورس کے نہیں چل سکتی ہے. اگر کوئی طاقت ہے تبھی تو معاملہ چل رہا ہے. اور اگر ایک ہی نظام چل رہا ہے, ایک ہی طرف سے سورج نکل رہا ہے, ایک ہی طرف سے سورج ڈوب رہا ہے, ایک ہی انداز میں چاند نکل رہا ہے, اسی انداز میں چاند دکھتا بھی ہے پھر اوجھل بھی ہو جاتا ہے, بارش کے برسنے کا وہی طریقہ ہے, وہی کنڈنسیشن ہے, وہی ایواپریشن ہے, پھر اسی انداز میں بارش کا برستا ہے, تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایک نظام ہزاروں برس سے چل رہا ہے تو چلانے والا بھی ایک ہوگا, اس لیے نظام تو ایک ہے. اگر چلانے والے بہت ہوتے تو ان کی مرضی کے لحاظ سے نظام میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. کبھی ان کی مرضی سے چلتا, کبھی ان کی مرضی سے چلتا. تو لوگ جو آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زائد چلانے والے ہو سکتے ہیں, ایک سے زائد خالق کائنات ہو سکتے ہیں, ایک سے زائد رب العالمین ہو سکتے ہیں, تو پھر یہ نشانیاں جو اس کی گواہی دینی چاہیے, لیکن نشانیاں بتا رہی ہیں کہ چلانے والا ایک ہے, چلانے والا ایک ہے. کبھی تو نظام بھی ایک ہی چل رہا ہے, طریقہ بھی ایک ہی چل رہا ہے, انداز بھی ایک ہی چل رہا ہے, اور انداز بدلنے والا نہیں ہے کیونکہ چلانے والا ایک ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ لا یزال ہے, دائم ہے, ہمیشہ سے ہے, اور اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارے حبیب کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ تمہارے اوپر تم کو اللہ
اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، اللہ کی قدرت کے نمونے بتاتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں دیکھو رب ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، جو بھوکوں کو کھلا رہا ہے۔ چلو انسان ہے، انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں صبح گیا، میں نے محنت کی، میں نے فلاں کام کیا، پیسہ کمایا اور میں نے کھا لیا۔ اسے خیال ہو سکتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، لیکن انسان تو یہ عالمین کے اجزاء میں ایک حصہ ہے، ایک حصہ انسان کا ہے۔ ہزاروں اسپیشیز ایسی ہے جو چل رہی ہے، کھا رہی ہے، ان کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ ایک چڑیا نہ اس کے پاس نوکری ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تجارت ہوتی ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہوتا ہے، نہ کوئی گھر ہوتا ہے کہ جہاں وہ مال و متاع جمع کر رکھ سکے۔ وہ جب نکلتی ہے صبح تو بھوکی پیٹ نکلتی ہے، لیکن جب شام کو لوٹتی ہے تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، بچوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور نہ اس کے پاس کا اسٹوریج ہوتا ہے کہ شام میں لا کر پھر جمع کر لو۔ نہیں، وہ تو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ رکھتی ہے کہ جو ہے خود بھی کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، پھر صبح نکلی ہے تو خالی پیٹ نکلی ہے، لیکن رب العالمین ہے، سب کو پالنے والا رب ہے، اسے بھی پال رہا ہے، اسے بھی کھلا رہا ہے۔ وہ صبح نکلتی خالی پیٹ ہے، لیکن اس کے رزق کا انتظام وہ رزاق متین کر رہا ہے، وہ کھا رہی ہے کہ بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، نظام زندگی چل رہا ہے۔ برادران عزیز، آپ غور کریں، آج ہم سائنس کی دنیا میں چل رہے ہیں، اوشنز کے اندر گہرائیوں میں لوگ جا کر دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑی جو ہمارے پاس مخلوق آج موجود ہے وہ ویل ہے، بلو ویل جسے کہا جاتا ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، آج جو زندہ ہے، ورنہ فاسل وغیرہ تو بہت ملے دوسروں کے بھی، لیکن آج جو زندہ ہے وہ بلو ویل ہے۔ وہ کیا کھاتی ہے؟ پلانکٹنز کھاتی ہے۔ کیا کھاتی ہے؟ شرمپس کھاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کا پیٹ بھرتا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہے۔ ارے کیا خدا کی قدرت ہے کہ رب نے اس کے رزق کو ان چھوٹے چھوٹے اجزاء میں رکھ دیا اور اتنی بڑی مخلوق کو برابر دے رہا ہے، وہ برابر کھا رہی ہے، برابر جی رہی ہے۔ آخری نظام کیسے چل رہا ہے کہ لاکھوں چیزیں کھا رہے ہیں پھر اللہ پیدا کر رہا ہے۔ برادران عزیز، ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے، عقل کے گوشوں کو کھولنے کے لیے، ہمارے افکار کو بلندی دینے کے لیے اللہ نے حضور پاک کو بھیجا ہے اور فرمایا ہمارے حبیب تمہارے درمیان تشریف لائے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ ہمارے حبیب تمہیں اللہ کی نشانیاں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تمہیں دکھاتے ہیں، رب کی قدرت کے نمونے تمہیں سمجھاتے ہیں۔ جہاں تم نے غور نہ کیا، آپس میں لڑ رہے ہو، آپس میں جھگڑ رہے ہو، میرا مال تیرا مال، میں کھایا تو کھایا، میں کمایا تو کمایا، اللہ ہے جو رزق دے رہا ہے، اللہ ہے جو کھلا رہا ہے، اللہ ہے جو تمہیں پال رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، تمہارے ہاتھ میں کوشش ہے اور رزاق متین ہے جو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 12 گھنٹے ہم بھی محنت کر رہے ہیں، 12 گھنٹے کوئی اور بھی محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی محنت کا پھل کچھ اور ہے، ہماری محنت کا پھل کچھ اور ہے، کیونکہ وہ رزاق متین ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے حضور پاک نے اللہ کی قدرت کے نمونوں کی ہمیں بتایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے۔ آج لوگ تحقیق کر رہے ہیں تو پا رہے ہیں کہ فضا میں اڑا جا سکتا ہے، خلا میں جایا جا سکتا ہے، ایٹماسفیئر کے باہر وہ سپیس، وہ خلا، اس میں بھی سفر ہو سکتا ہے، چاند پہ بھی جایا جا سکتا ہے، مارس کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ فکر کہاں سے ملی؟ برادران عزیز، یہ تھاٹ کہاں سے آیا؟ اس کے انوینشن کے لیے تھاٹ سے، کسی چیز کو بنانے کے لیے پہلے سوچ کا ہونا ضروری ہے، اور تھاٹ ملتی ہے حضور پاک کی سیرت میں، اللہ کی کتاب میں، جہاں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو رب ہے جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گئے۔ ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے ہو گیا، لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے کہا یہ ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا۔
آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجیے۔ وہ جانتے تھے اس سے پہلے آپ کبھی اس مسجد اقصی کو نہیں گئے، بیت المقدس کو نہیں گئے، وہاں کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، ہم آپ کی زندگی کو جانتے ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے ستار آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے بتائیے مسجد اقصی کا صحن کیسا ہے، مسجد اقصی کی کمان کیسی ہے، مسجد اقصی کا دروازہ کیسا ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں ہزاروں میل کا سفر ہم نے کرا دیا، کوئی اس سے پہلے پہنچنے والا نہ تھا۔ یہ سوچ ملتی ہے اللہ کی کتاب سے، ہم نے نہیں سوچا، غیروں نے سوچا، تو انہوں نے ایسا بھی آلہ بنا لیا جو میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ جو سفر ہفتوں میں ہوتا تھا، مہینوں میں ہوتا تھا، آج گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، وہ فکر کہاں سے ملی؟ اللہ کی اسی قدرت کے نمونے سے۔ خلا میں جانے کی بات اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضور پاک کا سفر معراج اس کی سوچ کو دیتا ہے۔ حضرت عزیز معراج کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب وہ ہیں جو تم کو اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ سفر معراج ہمارے سامنے ہے وہ معجزہ کہ جہاں پر لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، لیکن اسی معجزے کا صدقہ ہے کہ آج لوگ کوشش کرتے کرتے چاند تک پہنچے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان بھی چاند تک پہنچا، لیکن اسی معجزے کا صدقہ ہے۔ وہی سوچ ہے، وہی حضور پاک نے جو بتایا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خلا میں بھی جایا جا سکتا ہے، آسمانوں کا سفر بھی ہو سکتا ہے، آج لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں قرآن سے مل رہی ہیں۔ برادران عزیز، آج تحقیقات جو ہو رہی ہے، اللہ نے فرما دیا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے اقدس کو نہیں کھولا؟ ہم نے جانا، حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو کھولا گیا، میرے سینے میں نورانی پانی ڈالا گیا، میرے قلب کو نور کے پانی سے منور کیا گیا۔ برادران عزیز، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے سینے کو کھولا ہے۔ اس سے پہلے کبھی یہ سوچ نہ تھی کہ سینہ کھولا بھی جا سکتا ہے۔ آج یہاں ہمارے سامنے میڈیکل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو سوفسٹیکیٹڈ سرجریز آج ہو رہی ہیں، اس کا سوچ کہاں سے ملی ہے، سینے کا کھولنا کہاں سے سامنے آیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا، کبھی تو لوگ سوچنے لگے کہ اللہ کہہ رہا ہے سینہ کھولا بھی جا سکتا ہے، تو انہوں نے کھول کر دیکھا۔ برادران عزیز، ایسے بہت سی تحقیقات ہیں جہاں پر بچے کے پیدا ہونے کا معاملہ اللہ بیان فرماتا ہے۔ وہ ایک پہلے نطفہ ہوتا ہے، وہاں سے اس کے بعد ایک علقہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر نطفہ بنتا ہے، اور وہ جو تمام ایمبریو کا جو سلسلہ ہے اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ آج سائنس اس کی تحقیق کر کر ہمیں سمجھا رہی ہے، ہمیں اسکین کر کر بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ لیول ہے، یہ لیول ہے، اتنے ویک اتنے ویک۔ اللہ نے تمام ویکس کو بیان کیا قرآن میں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے ہمارے حبیب کو بھیجا ہے تمہیں اللہ کی نشانیاں بتانے کے لیے، اس کے قدرت کے نمونوں کو سمجھانے کے لیے۔ افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جس قوم کو ہدایت کا سامان ملا، اس ہدایت کا سامان قوم کا چھوڑ دیا۔ اس کے لیے قرآن اتارا گیا۔ قرآن ہمارے لیے ایک تقدس اور ایک بہت مقام و مرتبے کی چیز ہو گئی، لیکن وہ صرف عظمت و جلال کے لیے نہیں ہے، وہ تعظیم و تکریم کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن سبق لینے کے لیے ہے، قرآن درس لینے کے لیے ہے، قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے قرآن کو اپنے تابدانوں میں سجا دیا، ہم نے قرآن کو رمضان کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن کو صرف قراءت کے لیے رکھ دیا۔ نہیں، قرآن کا حق یہ ہے کہ خیرات بھی کی جائے، قرآن کو سمجھا بھی جائے، اور قرآن پر عمل کیا جائے جہاں عمل کرنا ہے، اور قرآن کو سمجھا جائے جہاں سمجھنا ہے، قرآن سے سیکھا جائے جہاں سیکھنا ہے، قرآن سے روشنی لی جائے اپنے تاریک دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنی فکر کو کھولنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، غور و فکر کیا کرو، سوچا کرو کہ قرآن کہتا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور پاک تشریف لائے کہ تم کو اللہ کی نشانیاں سنائے
تمہارے دلوں کو صاف و پاک کر دیں، تمہارے دلوں میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کر دیں۔ آج لوگ پریشان ہیں، لوگ حیران ہیں، لوگوں کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ ہر شخص چھوٹا ہو بڑا ہو کہیں نہ کہیں بے چین و بے قرار، جبکہ اس کا علاج کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اس کا علاج کہاں ہے؟ حضور پاک کی سیرت میں ہے، حضور پاک کی محبت میں ہے۔ برادران عزیز، آج بہت سی خرابیوں کی بنیادی وجہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی وہ کیفیات ہے جسے آدمی ظاہر تو نہیں کرتا، لیکن اس کے ایٹریبیوٹس اور انداز اور اخلاق میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ حسد ہو، عناد ہو، دشمنی ہو، یہ تمام چیزیں دل میں رہتی ہیں، دل میں رہتی ہیں، اور انہیں کو صاف کرنے کے لیے حضور پاک آئے۔ حضور پاک تشریف لائے کہ لوگوں کے دل خرابیوں سے پاک ہو جائیں، لوگوں کے دل برائیوں سے پاک ہو جائیں، لوگوں کے دل روشن منور ہو جائیں، لوگوں کے دل دشمنیوں سے پاک ہو جائیں۔ کیونکہ عرب کے اس ماحول کو آپ ذرا غور کر دیکھیں کہ اس ماحول میں حضور پاک تشریف لائے تھے جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، خود اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اپنی انا کی خاطر۔ ویسے ماحول میں حضور پاک تشریف لائے اور ان کے دلوں کو ایسا پاک و صاف کر دیا، ایسا مزکا اور مصفا کر دیا۔ ایک موقع یہ بھی آیا کہ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے ظلم کا اللہ نے ذکر کیا تھا، وہی لوگوں کو رب کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یا اللہ سے راضی ہے۔ کیسے ہوا؟ دلوں کو صاف کرنا۔ حضور پاک نے ان کے اندر ایسی تبدیلی ڈالی کہ ان کے دل منور ہو گئے، روشن ہو گئے، دل مخام ہو گیا اللہ اور رسول پاک کی محبت، دل مخام ہو گیا رحم کا۔ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، حضور پاک کے ساتھیوں کا یہ معاملہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ۔ یہ وہی لوگ ہیں ہم نے ہجرت کے بعد دیکھا ہے کہ جس کے پاس مال ہے، مال کے دو حصے کر دیے، جائیداد ہے دو حصے کر دیے، کس کے لیے؟ مہاجر بھائی کے لیے۔ اس کے لیے کہ تم نے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے تو تمہیں اپنے گھر کا آدھا حصہ دے دیتا ہوں، یہاں تک کہ اگر دو بیویاں ہیں تو کہا کہ میری ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، تم میرے بھائی تم شادی کر دو۔ برادران عزیز، بھائیوں کا یہ رشتہ صحابہ کرام کے درمیان دکھا، آج کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے کیونکہ حضور پاک نے ان کے دلوں کو ایسا روشن کر دیا تھا، دل میں ایسا رحم تھا، ایسی محبت تھی، اس کا اثر یوں نظر آتا تھا۔ حضور پاک کی تشریف آوری دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہے، اور اگر آج ہم حضور پاک سے تعلق کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کا بنیادی اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قلوب پاک و صاف ہوں، ہمارے دل صاف ہوں، ہمارے دل منور ہوں اللہ کی محبت سے، حضور پاک کی محبت سے، سیرت طیبہ سے، قرآن کے علم سے دل منور ہونے چاہیے، حدیث سے دل منور ہونے چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے قلوب میں جو خیالات زیادہ تر آتے ہیں نیگیٹو آتے ہیں، زیادہ تر آتے ہیں تو ہم خرابی کے خیالات آتے ہیں، سوچتے ہیں تو اس کو کیسا کرنا ہے، کیسے بچنا ہے، کیسا کام کرنا ہے، یہ سوال چل رہا ہے کیونکہ آج سامنے کا ماحول بھی ویسا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بندے کی کوشش اپنی جگہ کوشش ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، رب اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ بہترین انتظام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستوں کو فراہم کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تم نے گمان تک نہ کیا۔ اللہ گارنٹی لے رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے، خراب افکار سے پاک ہو جائے، نیگیٹو تھاٹ پروسیس سے پاک ہو جائے، لوگوں کے لیے برا نہ سوچیں۔ لوگ برا سوچتے ہیں، سوچنے دیجیے، یہی تو فرق تھا۔ حضور پاک اس ماحول میں تشریف لائے، یہی تو
کہ وہ سب برا سوچتے تھے، حضور پاک کی ذات تھی جو پازیٹو سوچتے تھے، وہ سب جھوٹ بولتے تھے، حضور پاک کی ذات تھی جو سچ بولتی تھی، وہ سب امانت میں خیانت کرتے تھے، حضور پاک کی ذات تھی جو امانت دار تھی۔ تبھی تو وہ فرق محسوس ہوا کہ جب کبھی فیصلے ہوئے حضور پاک کی بارگاہ میں ہوئے، جب کبھی امانتیں رکھائی حضور پاک کی بارگاہ میں رکھائی، یہاں تک کہ قبیلوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کون لگائیں گے۔ سب نے اعلان کیا وہ سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوں گے، ان کو لگانے کے لیے ہم کہیں گے۔ حضور پاک تشریف لائے تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا ہاں ہم آپ پر مطمئن ہیں، ہم آپ پر مطمئن ہیں، کیونکہ اپنے کردار کا آپ نے ایسے پیش کیا۔ ہم اگر دھارا میں بہیں تو کیا بات ہے، کوئی برا کر رہا ہے ہم بھی برا کریں گے تو کیا فرق محسوس ہوگا؟ فرق تو حضور پاک کی سیرت نے بتایا ہے۔ فرق تو ہوتا ہے کہ ہم جب سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تم برے ہیں تم اپنا کام کرو، ہم اچھوں کے ساتھ ہیں، کونوا مع الصادقین قرآن کہتا ہے، ہم سچوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنا کردار نہیں چھوڑیں گے، ہم حضور پاک کے غلام ہیں، ہم اپنا کردار نہیں چھوڑیں گے، ہم برائی کے ساتھ برائی سے نہیں دیں گے۔ ہم رحمت للعالمین کی امت ہے، ان پر پتھر برسائے گئے اور فرشتے آ کر کہنے لگے آپ چاہو تو اس کو مٹا دیا جائے گا۔ حضور پاک نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے پتھر برسائے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ناظرین عزیز یہ کردار ہمارے اندر کہاں ہے؟ حضور پاک نے تشریف آوری کا مقصد بیان کیا کہ میں تمہارے دلوں کو صاف کرنے والا ہوں، کہ انہیں کے غلام انہیں کے امتی اگر دل صاف نہ رکھیں تو مقصد نبوت پر ہم کام نہیں کر رہے ہیں، حضور پاک کے مقاصد کو ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ حضور پاک کی آمد کا مقصد ہے کہ دل صاف ہو، دل پاک ہو، اپنا کردار بلند ہو، اپنے اخلاق بلند ہو۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی بلندی کو تمام کر دوں، کہ اخلاق کی جو بلندی ہے اس کو تمام کر پیش کر دوں، تاکہ لوگوں کے لیے مثال ثابت ہو جائے کہ جب بھی اخلاق دیکھنے مزہ میں یہی میرا منصوبہ ہے، کیونکہ یہ جو محفل ہے بڑی بات ہے۔ آج 130 برس میں یہ معاملہ چل رہا ہے، اللہ گھر کو آباد ہے، اللہ اس محفل سے جانے والوں کو اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے، کہ ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کے گھر میں ہمیشہ برکتیں عطا فرمائے۔ وہ حضور پاک کی محبت سے ہمیں جمع کر رہے ہیں، اللہ ان کے اولاد کو خوب قابل بنائے اور حضور پاک کے راستے کو چلنے والا بنائے۔ برادران عزیز یہی میرا معروضہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو حضور پاک سے مضبوط کریں، اور جو مقاصد حضور پاک نے بیان کیے آپ تشریف آوری کے، ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، سنتوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ پریکٹیکلٹی بہت ضروری ہے، صرف اگر زبان سے کہنا اور سننا یہ ایک حصہ ہے، لیکن بڑا حصہ یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اپنی زندگی میں، اپنی صبح شام میں اسے امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، اور اس کی شروعات ہمیں بیسک سے کرنی ہوگی۔ جو فرائض ہیں اس کو پابندی سے ہمیں ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کے وقت پر باجماعت فرائض پڑھا کریں۔ اور فرائض دو قسم کے ہوتے ہیں، پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک جو عبادات ہیں حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں جو بندوں کے حق اللہ نے رکھے ہیں، یہ دونوں بھی فرائض کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ حقوق العباد میں کہیں نہ کہیں خدا ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک نے جو اخلاق جو کردار ہمیں دکھایا ہے اس کا بہت بڑا اثر حقوق العباد پر ہوتا ہے، کہ بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو، ہمارا اخلاق کیسے ہو، ہمارا انداز زندگی کیسا ہو۔ اور اخلاق کا جو جائزہ ہوتا ہے، جو امتحان ہوتا ہے، وہ جذبات میں ہوتا ہے۔ جب آدمی ایموشنلی چارج ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، وہیں پر اس کے اخلاق و کردار کا معیار معلوم ہوتا ہے۔ تو وہاں ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی اخلاق و کردار یہ ہوتے ہیں، جو حضور پاک کے غلام ہوتے ہیں وہ صاحب اخلاق کردار ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اخلاق سے سیکھیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔
یہ نہ ہو کہ اسلام بڑا اچھا ہے مسلمان اچھے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنا اچھا اسلام ہے, اتنے تعلیمات اسلام کے اچھے ہیں, اتنا ہی اچھا مسلمان بھی ہے, اتنے ہی اچھے تعلیمات, اتنے ہی اچھے اخلاق کے ساتھ مسلمان کے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہمارے جب تک ہمارا اسلام پر موت ایمان پر دے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب فرما. میں نے پر صادق مستقبل پر اظہار کرنا, ہمارے گناہوں کو معاف کرنا, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دینا. ہم نے جو پریشان ہاتھ ہم کی پریشانیوں کو دور کرنا, ہم میں جو بیمار ہونے شفا کامل عطا کرنا, ہم میں جو مخروض ہوں کے صدوں کو عطا کرنا, جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ ایک فرما, جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما, جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام اور نبی بنا دے, اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا, صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا, اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ.